تو آج ہم جس موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ قیادت کے بارے میں ایسی لازوال حکمت پر مبنی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اور یہ حکمت آئی کہاں سے؟ یہ آئی ہے کچھ ذاتی خطوط سے۔ یہ خطوط ایک ایسے نوجوان لیڈر کو لکھے گئے تھے جو بہت ہی شدید دباؤ کا شکار تھا۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ ساری بات چیت ذاتی خطوط پر مبنی ہے، اور سچ پوچھیں تو خط لکھنا یہ تو ایک ایسا فن ہے جو آج کل تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے۔ ہر طرف ای میل اور میسیجز کا دور ہے، لیکن شاید یہی بات ان خطوط کو اتنا خاص بناتی ہے، کیونکہ ان میں ایسے گہرے اور پائیدار مشورے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ اچھا، تو یہ خطوط لکھے کس کو گئے تھے؟ یہاں ہم ملتے ہیں ہمارے مرکزی کردار ٹیموتھی سے، ایک نوجوان ناتجربہ کار رہنما۔ چونکہ یہ سارے خطوط اسی کے نام ہیں تو یہ مشورے بھی بہت ذاتی لگتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا جائزہ ہے یہ دراصل اس کی رہنمائی کے سفر کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے کہ آخر ایک نوجوان لیڈر کو کیا سکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ خطوط قیادت کو 3 الگ الگ دنیاوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو پہلی اور سب سے اہم دنیا ہے وہ ہے انسان کی اپنی ذات، اس کا باطن۔ اور یہاں بنیادی نقطہ بہت سادہ سا ہے کہ اگر ایک لیڈر مؤثر بننا چاہتا ہے تو شروعات اسے خود کو سنبھالنے سے کرنی ہوگی۔ اور یہ بات اس بنیادی اصول کو کتنے زبردست طریقے سے واضح کرتی ہے کہ کسی بھی لیڈر کے لیے اس کی اپنی ذاتی فلاح و بہبود، اس کی اپنی سالمیت سب سے بڑھ کر ہے۔ مطلب اپنی دیکھ بھال کرنا کوئی آپشن نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ تو قیادت کی بنیاد ہے، اس کی جڑ ہے۔ اکثر لیڈرز اس مسئلے سے گزرتے ہیں جب روحانی طور پر بالکل خالی پن محسوس ہو یا کام کرتے کرتے مکمل تھکن کا شکار ہو جائیں۔ تو ایسے میں پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل کیا ہے؟ چلیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم کہانی سنتے ہیں جو برن آؤٹ اور ہماری مجموعی صحت کے بارے میں ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک پادری تھا، ایک لیڈر جو بالکل اپنی آخری حد پر پہنچ چکا تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ اس کی روحانی زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اس کے دل میں جن لوگوں کی وہ رہنمائی کرتا تھا ان کے لیے کوئی محبت ہی نہیں بچی۔ تو وہ اپنے استاد مشہور ڈاکٹر مارٹن لائٹ جونز کے پاس گیا، اور ان کا مشورہ حیران کن حد تک سادہ تھا۔ انہوں نے کہا، چھٹی پر چلے جاؤ، بس۔ اب یہ سن کر وہ نوجوان پادری تو پہلے بہت مایوس ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی بہت گہرا، کوئی روحانی مشورہ ملے گا۔ تو سبق کیا ملا؟ سبق یہ تھا کہ زندگی کے سارے شعبے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے جسمانی اور جذباتی آرام کو نظر انداز کیا تو اس کا سیدھا سیدھا ایک زہریلا اثر اس کی روحانی اور پروفیشنل لائف پر پڑ رہا تھا۔ ہے نا یہ ایک سادہ سی بات، لیکن کتنی گہری۔ اچھا، تو پہلی دنیا تو ہوئی اپنی ذات کی۔ اب خود کو سنبھالنے کے بعد یہ خطوط ہمیں دوسری دنیا کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی گھر اور نجی زندگی۔ اور یہ ایک لیڈر کی زندگی کا اگلا اور شاید سب سے نازک دائرہ ہے۔ اور گھر کے لیے جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ کہا گیا ہے کہ گھر وہ بھٹی ہے جہاں ایک لیڈر کا اصل کردار ڈھلتا ہے۔ مطلب ایک لیڈر کی نجی زندگی ہی اس کی عوامی ساکھ کا اصل امتحان ہے۔ وہ گھر میں کیسا ہے وہی اس کے کردار کی اصل حقیقت ہے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک لیڈر کے خاندان پر باہر سے بہت زیادہ، بعض اوقات تو ناممکن قسم کا دباؤ ہوتا ہے۔ ان سے ایسی متضاد امیدیں لگا لی جاتی ہیں جو ان کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دباؤ سے اپنی نجی دنیا کو کیسے بچایا جائے؟ یہ خطوط کچھ بہت ہی عملی مشورے دیتے ہیں، جیسے کہ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے گھر کو باہر کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی دیوار بنائیں، اور سب سے اہم بات، اپنی شریک حیات سے محبت کا رشتہ مضبوط رکھیں، کیونکہ اس سے بچوں کو تحفظ کا احساس ملتا ہے۔ تو ہم نے باطنی ذات کی بات کی، پھر نجی زندگی کی۔ اب ان دونوں کو ترتیب دینے کے بعد ہم آتے ہیں تیسری اور آخری دنیا کی طرف، یعنی ایک لیڈر کا عوامی مشن یا اس کا پروفیشنل کردار۔ اور یہاں کامیابی کو ناپنے کے 2 بالکل الگ پیمانے بتائے گئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ بس ایک بڑی سے بڑی بھیڑ اکٹھی کر لی جائے، لیکن دوسری طرف جو اصل مقصد ہے وہ ہے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانا، یعنی شاگرد بنانا۔ تو زور سطحی نمبروں پر نہیں بلکہ گہرے اور بامعنی اثر پر ہے۔ تو ایک صابر اور اچھا لیڈر بننے کے لیے کیا خوبیاں چاہیے؟ 3 اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی، عاجزی، یعنی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار رہنا۔ دوسری، صبر،
دوسروں کی غلطیوں اور کمزوریوں کو برداشت کرنا، اور تیسری سیکھنے کی صلاحیت، یعنی ہمیشہ اصلاح کے لیے تیار رہنا، بھلے ہی وہ ان لوگوں سے آئے جن کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس ایک بنیادی چیلنج کی طرف، ایک ایسی باطنی جنگ جو ان تینوں دنیاؤں کو یعنی باطنی، نجی اور عوامی زندگی آپس میں جوڑتی بھی ہے، اور اگر قابو نہ پایا جائے تو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اور وہ جنگ ہے غرور کے خلاف۔ اور غرور کو سمجھانے کے لیے جوناتھن ایڈورڈز کا ایک کال ہے جو بہت ہی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غرور پیاز کی طرح ہے، آپ ایک تہہ اتارتے ہیں تو نیچے ایک اور تہہ نکل آتی ہے۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں اور یہ دل کو جکڑ لیتا ہے۔ خاص طور پر لیڈرشپ پوزیشن میں اس کی پیچیدہ اور دھوکہ دینے والی فطرت کو پہچاننا اور اس کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر کال ہنری کا ایک سوال ہے جو غرور کا بہترین توڑ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص متکبر کیسے ہو سکتا ہے جب وہ خود کو صلیب کے پاس رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا طاقتور سوال ہے جو انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے اور قیادت کی اصل روح کی یاد دلاتا ہے۔ تو اب ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ساری حکمت کی روشنی میں کامیابی کا اصل پیمانہ آخر ہے کیا؟ ایک کامیاب زندگی اور میراث کیسی نظر آتی ہے؟ تو ان خطوط کا جو بنیادی نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ وفادار قیادت کوئی سلطنت کھڑی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آخر تک خود کو، اپنے کردار کو بے داغ رکھا جائے۔ سارا زور بیرونی کامیابیوں پر نہیں بلکہ باطنی سالمیت اور ثابت قدمی پر ہے۔ اور آخر میں ہم اس گفتگو کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کو اپنی زندگی اور اپنی میراث کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے۔ وہ سوال یہ ہے کہ زندگی کا حقیقی پیمانہ آخر ہے کیا؟